بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم 5ویں بینڈ کے پارٹ 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی نیو کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ یہ تو سادھو شام لال پنکھٹ ہے، اس کی داڑھی بھی تھی اور سر کے بال کافی لمبے تھے جو پشت پر ہونے کی وجہ سے دکھائی نہیں دیے۔ اس کے گلے میں مالا تھی اور دوسری مالا اس کے ہاتھوں میں تھی۔ وہ آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ اب ایک ہولناک منظر دیکھو۔ سادھو گووند گہری سانس لیتے ہوئے بولا ہی تھا کہ انجیلا کے بالوں اور کوہنی کے قریب انجیلا کا دوسرا روپ ابھر آیا۔ انجیلا کے دائیں ہاتھ میں ایک لمبا اور نکیلا خنجر تھا۔ اس نے بائیں ہاتھ سے ایک دوسری لڑکی کے بال تھام رکھے تھے۔ وہ اس پوزیشن میں بہت ہی بھیانک لگ رہی تھی اور گرفت میں لی ہوئی لڑکی کی گردن پر حلق کی جانب وار کرنے والی تھی۔ پہچانو سادھنا، سادھو گووند سادھنا سے مخاطب ہوا۔ پہچانو کہ وہ مظلوم لڑکی کون ہے؟ سادھو گووند برائی ہوئی آواز میں بولا۔ وہ بالکا ہے مہاراج، وہ انجیلا کی سگی بہن بالکا ہے۔ میری کپ کپاتی آواز کے ساتھ سکرین صاف ہو گئی۔ سادھو کا اشارہ پا کر ڈرائیور نے کار اسٹارٹ کر دی، لیکن مجھے اور سادھنا کو ہوش تک نہ آ رہا کہ گاڑی میرے بنگلے سے نکل کر مین روڈ پر ایک ایسی جگہ پہنچ چکی تھی جہاں سڑک کے دونوں جانب گھنے اور طویل درخت تھے۔ انہی درختوں کے پچھواڑے کالی کا وہ مندر تھا جہاں کنواریوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی رہی ہے۔ مہاراج، کیا انجیلا نے اپنی سگی بہن بالکا کو واقعی قتل کر دیا ہے؟ میں دائیں بائیں نظریں ڈالتے ہوئے بولی۔ ہاں، اس کے علاوہ بھی 3 دیگر لڑکیوں کو انجیلا نے قتل کر دیا تھا۔ سادھو گووند کھڑکی سے باہر نظریں جمائے ہوئے بولا۔ ہر طرف سناٹے کی حکمرانی تھی۔ ماں سوائے پرندوں کی خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھی، یا پھر کبھی کبھار سڑک پر گزرتی ہوئی گاڑی کی آواز سنائی دیتی۔ بالکا اور دیگر مقتول لڑکیوں کی لاشیں پولیس بازیاب کیوں نہیں کرا سکی؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے سادھنا۔ جس چوکی پر سادھو شام لال پنکھٹ بیٹھتا ہے اس کے نیچے ایک تہہ خانہ ہے۔ وہ مقتول لڑکیاں اسی تہہ خانے میں دفن ہیں۔ اور سنو سلوچن، آج انجیلا تمہاری اور پھر سادھنا کی بلی چڑھانے کا ارادہ کر چکی ہے اور یہ انجیلا کی 5ویں بلی ہوگی۔ اگر آج وہ اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب ہو جاتی تو پھر انجیلا کو خون خرابے سے روکنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جاتا۔ جواب ایسا ہی تھا کہ میرے وجود میں تیز سنسنی دوڑ گئی۔ میری بلی کیوں مہاراج؟ میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولی۔ میرا چہرہ اور ماتھا پسینے کے موٹے موٹے قطروں سے لبریز ہو چکا تھا۔ بہت ہی نادان ہو سلوچن، یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ تمہاری کوکھ میں 5 ماہ کا بچہ پرورش پا رہا ہے۔ کہنے کو تو انجیلا کی 5ویں بلی کہلائے گی، مگر تمہیں اور تمہاری کوکھ میں پرورش پانے والے بچے کی بلی سے انجیلا کی 7ویں بلی ہوگی۔ اوہو مہاراج، انجیلا یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ آخر ظلم و ستم کرنے سے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کالی مائی کی داسی ہے۔ اسے غلط لائن پر لگانے والا سادھو شام لال پنکھٹ ہے۔ کامیابی حاصل کر لینے کے بعد انجیلا مہان شکتیمان بن جاتی اور پھر کولن پور گاؤں میں مضبوط جوانوں کے قتل کا نیا دور شروع ہو جاتا۔ اچھا باسا، ہم کالی مندر سے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ ڈرائیور گاڑی روک دو، میں یہیں اترنا چاہوں گا۔ تم دونوں لڑکیوں کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مندر کے سامنے والے میدان میں 50 کے قریب پولیس کے جوان موجود ہیں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں مہاراج؟ سادھنا اپنے خشک ہو جانے والے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی۔ کہا نہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں سائے کی طرح تم دونوں کے ساتھ ہی رہوں گا۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ انسانی آنکھ مجھے نہیں دیکھ پائے گی۔ آخری لفظ کے ساتھ سادھو گووند کار سے اتر پڑا اور ہوا کے جھونکے کی طرح ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ذرا دیر بعد ہماری کار کالی کے مندر کے سامنے والے چھوٹے سے میدان میں پہنچ گئی۔ گویا کہ وہاں پیپل اور برگد کے کافی زیادہ درخت تھے۔ درختوں پر بسے ہوئے پرندوں کی خوفناک آوازیں ماحول کو بہت ہی پرسرار بنائے ہوئے تھی۔ اس کے باوجود اندھیرا نہیں تھا۔ روشنی میں ہم نے دیکھا بہت سے لوگ چادروں میں لپٹے بیٹھے تھے جو کار کے رکتے ہی ہماری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ سادھنا یا میں کسی فیصلے پر
पहुंचती अचानक ही एक धमाका हुआ और काली के मंदिर के दरवाजे के ऊपर वाले कोने में अंजीला का सदाबहार चेहरा जाहिर हो गया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह साधु गोविंद ने हमारी कार के शीशे पर दिखाया था। अंजीला का दायां हाथ इसकी पेशानी से सर तक जमा हुआ था और इसकी मद भरी नशीली आंखें हम पर जमी हुई थी। बहुत देर लगा दी साधना। अंजीला के लब हिले और इसके लबों से ऐसी ही मदहोश कुन आवाज निकली कि साधना के साथ साथ मेरे दिलो दिमाग पर भी नशा सा तारी हो गया। हमारी सोचने समझने की सलाहियतें जाती रही। आ जाओ, तुम दोनों मंदिर में दाखिल हो जाओ, माई काली तुम्हारा स्वागत करने को बेचैन है। इस आवाज में कुछ ऐसा सहर और कशिश थी कि हम दोनों इसके हुक्म की तामील करती हुई मंदिर में दाखिल हो गई। ज्यादा रोशनी ना थी। सामने काली माई का मुजस्समा मौजूद था, जहाँ चौकी पर चंद मोटी मोटी शमा रोशन थी। अगरदान में बहुत सी अगरबत्तियां जल रही थी, जिनके सरों से बल खाते हुए धुएं की लहरें निकल रही थी। मुजस्समे के करीबी चौकी पर अंजीला खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। इसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसी कशिश थी कि साधना मदहोश कुन अंदाज में इसकी तरफ खींची चली गई। बैठ जाओ साधना, काली के कदमों में पहुंच जाओ। मैंने वही किया जिसका अंजीला ने मुझे हुक्म दिया था। अभी मैं पूरी तरह बैठने भी ना पाई थी कि अंजीला एक ही जंप में मेरे करीब पहुंच गई। इसने अपने बाएं हाथ से मेरे सर के बाल पकड़ लिए और मेरा सर पुश्ती तरफ झुका दिया। इसके दाएं हाथ में लंबा सा नुकीला खंजर था, जिसका वस्ती हिस्सा ऊंट की कोहान की तरह उभरा हुआ था। ठीक इसी लम्हे मुझे होश आ गया और मैं दिल की गहराइयों से चीख पड़ी। फिर इससे पहले कि अंजीला का खंजर मेरा गला काटता कि अचानक ठा की तेज आवाज उभरी और अंजीला एक कर्बनाक चीख के साथ उल्टकर गिर पड़ी। इसके सीने में सुराख हो चुका था, जिससे खून की दहार उभरने लगी थी। खंजर इसके हाथ से छूटकर गिर चुका था और वो खौफनाक आलम में हाथ पैर पटक रही थी। मैंने आजादी पाते ही मुड़कर देखा। मेरे सामने इंस्पेक्टर रघु सिंह खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। इसके हाथ में पिस्तौल था, जिसकी नल से धुएं की बारीक दहार निकल रही थी। रघु सिंह महवालहाना अंदाज में इसकी तरफ लपकी और दीगर सिपाहियों की परवाह किए बगैर इससे चिमट गई। सुलोचन, कहाँ है रघु? मैं चारों तरफ नजरें दुड़ाते हुए बोली। घबराओ नहीं साधना, सलूचन साधु गोविंद की पनाह में है। रघु सिंह मुझे खुद से अलग करते हुए बोला। सर, अचानक एक सब इंस्पेक्टर की आवाज सुनकर मैं इसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। सलूचन महफूज है। साधु गोविंद महाराज ने सलूचन को साधु श्याम लाल पंखट के चुंगल से आजाद करवा लिया है। साधु गोविंद महाराज ने कुछ ऐसे मंत्र पढ़े कि साधु श्याम लाल पंखट ना सिर्फ ये कि अंधा हो चुका है, बल्कि इसकी जुबान भी तालू से चिपक कर रह गई है। इसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी चौकी के नीचे तय खाने से 4 लड़कियों की अधड़ी हुई लाशों के पिंजर भी बाजियाब कराए गए हैं। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।